امام علی مقام کی جب شہادت ہو گئی، یہ شہادت اتنی پردرد ہے، پر اثر ہے، جس کے لیے وقت بھی چاہیے، ٹائم کی بھی چاہیے۔ امام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگا، دن میں تارے نظر آنے لگے، خون کی برسات ہونے لگی۔ اس پر یزیدیوں کو انہوں نے بس نہیں کیا شہادت پر، بلکہ انہوں نے گھوڑے امام علی مقام کے لاش پر دوڑائے، شہداء کی لاشوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہداء کے لاشوں کو انہوں نے کچلا، حتیٰ کہ ننھا سا معصوم بچہ علی اصغر جو 6 مہینے کا شہزادہ تھا، اس کی لاش پر بھی لوگوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ امام علی مقام کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ اکبر، بیویاں تھی وہ تو حیران پریشان تھی۔ کل رات جن کے خیمے نوجوان بیٹوں سے، بھتیجوں سے، بھائیوں سے بھرے بھرے نظر آتے تھے، آج کیسی شام غریبہ آ گئی، آج 10 محرم کی کیسی شام آئی کہ ان کے سارے خیمے خالی ہو گئے، اور ان خالی خیموں کو یزیدیوں نے آگ لگا دی۔ جب آگ لگی، وہ بیویاں آگ کے ڈر سے جب خیموں سے باہر نکلی تو ان بیویوں کے دوپٹے انہوں نے چھیننا شروع کیے، حتیٰ کہ امام حسین کی 7 سال کی بچی تھی، اس 7 سال کی بچی کا نام سیدہ سکینہ تھا۔ شہزادی سکینہ کے کان سے انہوں نے بالیاں کھینچی، اور ایسی بالیاں کھینچی کہ اللہ اکبر، سکینہ کے کان کٹ گئے۔ جب سکینہ نے کہا بدبختو، تمہیں نہیں پتا ہم نبی کی اہل بیت ہے، اور ہمارا دل دکھانے سے نبی ناراض ہوتے ہیں، نبی کا دل دکھتا ہے، قیامت میں کیا جواب دو گی اللہ کو؟ اس بچی نے جب احتجاج کیا اور ان کو نصیحت کی کہ تم نے ایسی بالیاں کھینچی کہ میرے کان کٹ گئے، تو ان ظالموں نے معافی مانگنے کی بجائے سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کیے، اس بچی کے گالوں پہ تماچے مارے۔ سیدہ زینب کی چادر کھینچی، سیدہ ام کلثوم کی چادر کھینچی، سیدہ شہربانو کی چادر کھینچی، ام رباب اور ام اسحاق کی چادریں کھینچی۔ امام علی مقام کی بیویوں کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، اور اس کے بعد وہ سب لوٹ مار کر کے جب سکون پا گئے تو انہوں نے اونٹ ذبح کیا جشن حسین میں کہ حسین کو ہم نے قتل کر دیا۔ شام کا وقت ہے، سورج کو تو گہن لگ گیا تھا، سورج غروب ہو گیا تھا، دن میں تارے نظر آنے لگے تھے۔ شام ہوئی، وہ شام غریبہ ہیں۔ آج سے 1377 سال پہلے کی محرم شریف کی 10 تاریخ کے بعد جو 11ویں شب آئی، وہ شام غریبہ کہلاتی ہے۔ امام علی مقام کی لاش پر گھوڑے دوڑ چکے، علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے، عباس و قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے، بے گور و کفن نبی کے شہزادے کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ شہزادہ حسین عید کے دن جس کے کپڑے ان کا بابا نہ لا سکا، مولا علی اپنے شہزادوں کے لیے عید کے دن کپڑے نہ لا سکے، تو وہ شہزادہ حسین نے نانا کا دامن پکڑ کر کے کہا تھا کہ نانا مجھے کپڑے نہیں آئے، مجھے کپڑے چاہیے۔ تو رسول پاک نے فرمایا تھا بیٹے صبر کرو۔ تو امام علی مقام نے کہا تھا غلاموں کے بیٹے کپڑے پہنے، نبی کا نواسہ عید کے دن کپڑے نہ پہنے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام بے چین ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، آقا کریم نے عرض فرمایا کون؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آج حسین کا درزی آیا ہے اور کپڑے لے کر کے آیا ہے۔ آقا کریم نے مسکرا کر دروازہ کھولا تو وہ درزی مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں بلکہ وہ سدرہ کا رہنے والا جبریل تھا جو حسین کا درزی بن کر آیا تھا۔ عید میں کپڑے نہ آئے تو جس کے لیے جنت کا جوڑا آتا تھا، جنت کے جوڑے اس لیے بھیجے تھے خدا نے تاکہ جب حسین بے گور و کفن پڑا رہے تو کوئی حسین کو بے کس و بے بس نہ سمجھے۔ بچپن میں حسین کی عظمت بتا دی تھی کہ یہ مانگ لے تو اس کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہیں، لیکن آج حسین بے گور و کفن اس لیے پڑا ہے کہ حسین کا امتحان ہے۔ حسین بے کفن ہو کر حسین نے اسلام کو کفن
کے اندر آنے سے بچا لیا ہے، ورنہ لوگوں نے تو اسلام کا کفن بھی تیار کر لیا تھا اور اسلام کو دفن کرنا چاہتے تھے۔ حسین نے کہا میں بے گور و کفن پڑا رہوں گا لیکن اسلام کی آبرو کو بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کی یہ کیفیت سیدہ زینب نے دیکھی تو یہی آپ نے کہا واہ محمدا یا محمدا، واہ محمدا یا محمدا، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ ہماری خبر لیجئے، یا رسول اللہ یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے، آج حسین کے لیے کفن تک میسر نہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ، ادھر انہوں نے جشن حسین میں جو ہے اونٹ ذبح کیے، ہم نے حسین کو قتل کیا اور اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، حسین کے کپڑے تک ہم نے چھین لیے، لیکن جب انہوں نے کھانا تیار کیا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ پورا کھانا خون میں تبدیل ہو گیا، ان پہ ایک سناٹا سا چھا گیا، اب وہ لوگ ڈرے سہمے ادھر ہی بیٹھے رہے۔ ایسے میں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک ٹوٹا سا خنجر ہاتھ میں لیا اور ٹوٹا سا خنجر ہاتھ میں لے کر کے آپ لاشوں کا پیرا دینے لگی کہ میں اب کسی کو آنے نہیں دوں گی، اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے، کوئی آئے گا تو اب زینب اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی، فاتح خیبر کی بیٹی اب فاتح خیبر کا کردار ادا کرے گی، لیکن زینب کے ان نازک ہاتھوں میں خنجر بھی صحیح نہ تھا بلکہ ایک ٹوٹا سا خنجر کربلا کی ریت میں کسی کا ملا تھا، وہ اٹھا کر کے لاشوں کا پیرا دینے لگی۔ لاشوں کا پیرا دیتے دیتے آپ نے سنا کہ لاشوں کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، چونکہ وہ سارے لاشیں خیمے سے اٹھا کر لے گئے تھے اور کربلا کے میدان میں لے جا کر رکھ دیا تھا اور گھوڑوں سے کچل دیا تھا، لاشیں اندھیرے میں پہچان میں نہیں آتی تھی کہ کس کی لاش کون سی ہے، لیکن لاشوں کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ کربلا ایک جنگل تھا، ان دنوں آج سے 1377 سال پہلے وہ ایک جنگل تھا، وہاں یا تو فرات کی موجوں کی آواز تھی، فرات کے بہنے کی آواز تھی، یا جنگل کے درندوں کے دھاڑنے کی آواز تھی، یا پھر جو ہے اتنا سناٹا تھا کہ انسان اپنی سانس سے خود سن سکتا تھا۔ حضرت سیدہ زینب نے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی تو آپ لاشوں کی طرف بڑھی کہ ان لاشوں سے کون رو رہا ہے، ذرا اندازہ تو لگائیں۔ تو اس وقت جب سیدہ زینب اللہ اکبر اللہ اللہ جب لاشوں کی طرف بڑھتی ہے تو آپ نے غور کر کے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک لاش کے سینے پر، اللہ اکبر، اور اس لاش کا سینہ بھی کیا تھا، دونوں پسلیاں آپس میں اس طرح مل چکی تھی۔ اس لاش پر سر رکھ کر ایک بچی رو رہی ہے، دھیان سے دیکھا تو وہ بچی کوئی اور نہ تھی، وہ سیدہ سکینہ تھی جو سر رکھ کر کے رو رو کر کے کہتی بابا کل تک کے مجھے سونے کے لیے آپ کا سینہ ملا کرتا تھا، لیکن آج تو آپ کی سکینہ کے لیے بستر بھی موجود نہیں۔ نبی کی بیٹیاں جن کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے نہ دیکھا، آج وہ کھلے آسمان کے نیچے دوپٹے چھین کر کے ڈال دی گئی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ میرے بابا آج تو سکینہ کے لیے آپ کا سینہ تو دور کی بات ہے، مجھے تو بستر بھی نصیب نہیں۔ سیدہ سکینہ کی ان آہ و فغاں کو سن کر زینب نے اس بچی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی اندھیرے میں بڑے بڑوں کو یہ لاشیں سمجھ میں نہیں آتے کہ کون سا لاشا کس کا ہے، تو نے کیسے پہچانا کہ یہ لاشا تیرے بابا حسین کا ہے اور صحیح پہچانا کہ یہ لاشا حسین کا ہے؟ تو سکینہ کہتی ہے پھوفی جب تم خنجر لے کر کے پیرا دینے لگی تو مجھے نیند کا غلبہ ہونے لگا، تو مجھے میرے بابا کا سینہ یاد آ گیا، تو میں لاشوں کی طرف آئی اور میں نے کہا بابا تم
کہاں ہو تاکہ میں تمہارے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤں. تو پھوپھی اسی لاشے سے آواز آئی تھی سکینہ تیرا بابا حسین یہاں ہے, تو میں یہاں پر چلی آئی. اللہ اکبر. سکینہ کو اٹھا کر کے لایا, سکینہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی اور سیدہ زینب اسی طرح کا پیرا دینے لگی. ایک سایہ آپ نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ ایک سایہ جو ہے وہ میدان میں بڑھتا چلا آ رہا ہے. سیدہ سکینہ نے ٹوٹا سا خنجر پھر تان دیا اور اس کے بعد کا خبردار سب تو لوٹ چکے ہو, شہزادیوں کے کپڑے بھی تم چھین کر لے گئے ہو, علی اصغر کا جھولا تک نہیں رکھا, تم نے خیمے تک جلا دیے ہیں, تم نے سکینہ کی بالیاں تک چھین لی ہے, اب کیا رہ گیا ہے جو لوٹنے کے لیے آئے ہو؟ ظالموں کچھ تو شرم کرو. آپ یہ فرما رہی تھی کہ وہ سایہ آگے بڑھ رہا تھا. آپ نے کہا اب آگے قدم نہ اٹھانا ورنہ خبردار میں تجھے قتل کر دوں گی, یاد رکھ میرے ہاتھوں سے قتل نہ ہونا. تو اس سائے سے ایک آواز نکلی, بی بی میں کوئی غیر نہیں ہوں, میں اہل بیت کی محب ہوں اور میں لوٹنے نہیں آ رہی ہوں, میں ایک عورت ہوں, میں حر کی بیوی ہوں اور حر این جنگ کے موقع پر آپ کی طرف چلا گیا تو مجھے آنے کا موقع نہیں ملا. میں نے ظالم یزیدیوں سے کہا او یزیدیوں 4 دن ہونے آئے ہیں, ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں, بیویاں پیاسی ہے, وہ مر نہ جائیں, تم کو تو ان کو ابن زیاد کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرنا ہے, اس کے دربار میں, یزید کے دربار میں انہیں پیش کر کے تمہیں انعام لینا ہے. اگر وہ مر گئے تو کیا ہوگا, ان کو کچھ پانی تو پلا دو. ان لوگوں نے کہا نہیں, ہم انہیں پیاسا ہی رکھیں گے, انہیں پانی نہیں دیں گے. یزیدیوں کی حمایت کرنے والے بے شرموں سے کہتا ہوں شرم کرو. ساقی کوثر کے نواسوں کو جنہوں نے پانی نہ دیا, جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آتے ہوں. ارے فرشتوں کو آنے کے لیے مسجد میں اجازت کی ضرورت نہیں, گھروں میں اجازت کی ضرورت نہیں, لیکن نبی کا گھر وہ گھر ہے, اہل بیت کی چوکٹ وہ چوکٹ ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی جہاں اجازت کے بغیر نہیں آتا. استاذ زمن کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. یہ حور کی بیوی نے کہا کچھ تو پانی دو, ساقی کوثر کے نواسے ہیں وہ. ان ظالموں نے کہا ٹھیک ہے اگر لے جانا ہے تو تو پانی لے جا. حور کی بیوی نے مشکیزوں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لیا اور اپنے مشکیزے میں بھرا اور لے کر کے چلی. بی بی زینب سے کہا زینب تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے میں ٹھنڈا پانی لائی ہوں. سیدہ زینب نے ٹھنڈے پانی کا نام سنا, معصوم علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی اور زینب کہتی ہے اب تو ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی. یہ ٹھنڈا پانی معصوم علی اصغر کو نہ ملا, 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کو نہ ملا. یہ ٹھنڈا پانی 19 سال کا قاسم پانی پانی کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. اس قاسم کو یہ پانی نہ ملا, اب ہمیں ٹھنڈے پانی سے نفرت ہے. لے جا یہ ٹھنڈا پانی, ہم پانی نہیں پیئیں گے. لیکن خاندان اہل بیت کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ ضد پر آ جائیں اور کسی کی بات نہ مانے تو لوگوں کو ایک طریقہ معلوم تھا کہ جب بھی رسول پاک ہو, حضور علیہ السلام بھی اگر جلال میں آ جائیں اور کسی کی بات نہ مانے اور حضور کے سامنے سیدہ فاطمہ کا واسطہ پیش کر دیا جاتا تھا تو حضور کا غصہ چلا جاتا تھا, حضور فوراً بات مان جاتے تھے. یہ طریقہ ہے اہل بیت کو منانے کا. حور کی بیوی نے کہا بی بی آپ کو آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں. اگر آپ میرا پانی قبول نہ کرے گی
تو وہ یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے کہ پانی لے کر گئی تھی لیکن اس کا پانی قبول نہ ہوا۔ زینب نے جب سیدہ فاطمہ کا نام سنا، حر کی بیوی کو کہا تو چل، اور لے کر کے آئی۔ کھلے آسمان کے نیچے نبی کی شہزادیاں موجود، ہائے وہ شہزادیاں جن کے مرتبے یہ ہیں کہ جب قیامت کے دن ان کی امی جان سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے اللہ کا منادی ندا کرے گا، اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے، جس کے نام پر محشر والوں کی گردن نیچے ہوگی، آنکھیں بند ہوگی، وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ آج اس فاطمہ کی بہووں کو اور بیٹیوں کو میدان کربلا میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر دوپٹے کے چھوڑ دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ حر کی بیوی سیدہ زینب کے ساتھ آتی ہے، ایک کٹورے میں پانی انڈیلا جاتا ہے۔ سیدہ سکینہ بے ہوش ہو چکی ہے، رو رو کر بابا کے سینے پہ سر رکھنے کے لیے زینب ان کے چہرے پہ چھینٹے دیتی ہے۔ سکینہ ہوش میں آتی ہے، یہ پہلی بے ہوش ہے جس کو پانی کے چھینٹوں سے ہوش میں لایا گیا، ورنہ اب تک تو بے ہوشوں پر دامن کی ہوا دے کر کے انہیں ہوش میں لایا جاتا تھا، کیونکہ پینے کو پانی نہ تھا تو چہرے پہ چھڑکنے کو پانی کہاں سے ہوتا۔ سیدہ سکینہ ہوش میں آئی تو سیدہ زینب سے کہا، پھوپھی میرے چہرے پہ تم نے پانی کے چھینٹے مارے تو کیا میرا چچا عباس فرات سے واپس آ گیا؟ پانی لے کر عباس آ گئے؟ بچی کے معصوم جملوں نے بیویوں کے سینے پہ نشتر لگا دیے۔ سیدہ زینب نے سینے سے چمٹا کر سکینہ کو کہا، نہیں سکینہ، اب تیرا عباس کبھی واپس نہیں آ سکتا، تیرا چچا گیا، اب وہ ساقی کوثر سے جا کر مل گیا، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ سکینہ نے کہا، پھر یہ پانی کہاں سے ملا؟ تو کہا گیا کہ یہ پانی حر کی بیوی لے کر آئی ہے، لو بیٹی پانی پی لو۔ سکینہ نے کہا، پھوپھی جان آپ نے پانی پی لیا؟ دیکھو نبی کے گھر والوں کی تربیت کیسے ہوئی تھی، وہ اہل بیت کی شان کے مالک تھے۔ سیدہ سکینہ نے زینب سے پوچھا، پھوپھی کیا آپ لوگ پانی پی چکے؟ زینب نے کہا، نہیں بیٹی، اپنے نانا کی حدیث ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو جو پہلے سب سے چھوٹا ہو اس کو پلاؤ کھلاؤ، پھر بعد میں بڑے کھائیں پئیں، کیونکہ جب بھی پھل آتے تو حضور پہلے بچوں کو دیتے پھر خود کھاتے، جب بھی پینے کی چیز آتی پہلے بچوں کو پلاتے خود پیتے، تو ہمارے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، اس لیے بیٹی پہلے تم پانی پیو، پھر ہم تو اپنا دیکھ ہی لیں گے۔ سکینہ کے ہاتھ میں کٹورا پہنچا پانی کا، سکینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد بچی میں چلنے کی طاقت نہ تھی۔ اب چوتھا دن طلوع ہونے والا تھا، چوتھا دن شروع ہونے والا تھا۔ ذرا سوچو، نبی کے خاندان پہ درود پڑھنے والوں، یہ خاندان نبی کی شان ہے، یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے۔ گرمی کے موسم میں ہم روزہ رکھتے ہیں، مؤذن اعلان کرے افطار کر لو، ہم کسی کا خیال کیے بغیر افطار کر لیتے ہیں، لیکن یہ خاندان نبوت، خون رسول کی شان دیکھو، خون رسول کی کرامت دیکھو، کہ جب اس ننھی سی بچی کو چوتھی صبح طلوع ہونے سے پہلے پانی ملا، 7 سال کی بچی کیا ہوتی ہے، اور جب یہ حدیث اس بچی کے کان میں پہنچی کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر خود پیو، پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، پہلے تم پیو پھر ہم اپنا دیکھیں گے، وہ بچی اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد طاقت چلنے کی نہ تھی، پھر بھی بوجھل قدموں سے اس نے دوڑنا شروع کیا۔ زینب نے آواز لگائی، سکینہ، او سکینہ، میری بیٹی سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کوئی جواب نہ دیا بچی نے۔
سیدہ زینب اٹھی کہ اندھیرے میں بچی جاتی کہاں ہے، اور بچی کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ سکینہ نے کہا پھوپھی تم بھول گئی ہو، ابھی تو تم نے نانا کی حدیث پڑھی کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ کھلاؤ پھر بعد میں بڑے، اور آپ نے کہا کہ میں تمہارے قافلے میں سب سے چھوٹی ہوں۔ پھوپھی تم بھول گئی ہو، میں تو 7 سال کی ہوں، مجھ سے بھی چھوٹا ہمارے قافلے میں میرا بھیا علی اصغر ہے، وہ 6 مہینے کا بچہ ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے اس کو پانی پلاؤں گی اور نانا کی سنت پر عمل کروں گی، اس کے بعد میں پانی پیوں گی۔ بیویوں کے سینے پر ایک نشتر گویا اور لگا۔ زینب نے کہا بیٹی تیرا بھیا علی اصغر یزیدیوں کا پانی نہیں پیتا، اور اب وہ تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پی کر سیراب ہو چکا ہے، اس لیے بیٹی وہ پانی نہیں پیے گا۔ آپ غور کریں یہ حالت ہوئی، ابھی یہی حالت ہوئی تھی کہ اسی حالت میں بیویوں نے خدا خدا کر کے رات نکالی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت غم کی رات آتی ہے تو وہ جلدی ختم نہیں ہوتی، سوچو وہ کربلا کی شام غریبہ کیسے کٹی ہوگی۔ لیکن جب صبح آئی 11 محرم کی صبح تو وہ ایک اور طوفان اور قیامت لے کر کے آئی۔ صبح ہوئی، سورج نے پہلی کرنیں ارض کربلا پر چمکائی تو کیا دیکھا کہ شہداء کی لاشیں کچلی ہوئی ہے۔ لاشیں دیکھ کر بیویوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی، سر پہ دوپٹے نہ تھے۔ شہربانوں نے کہا زینب ہمارے سر پہ دوپٹے نہیں ہے، دن نکل رہا ہے، ہم کیسے پردہ کریں گے؟ تو سیدہ زینب نے کہا اللہ نے بڑے بال تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں کہ کل تک دوپٹے سے منہ چھپاتے تھے، اب اپنے بڑے بالوں کو چہرے پہ ڈال لو اور اپنے بالوں سے پردہ کرو، اپنے بالوں سے چہروں کو چھپاؤ۔ اس سے میری قوم کی بیٹیوں کو بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوپٹے نہ تھے تو چہرے پہ بال ڈال کر انہوں نے چہرے چھپائے، اور آج کی بیٹیاں گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر گھومتی ہیں اور حسینی بننے کے دعوے دار ہیں۔ یاد کرو ان بیویوں کی شرافت کو، ان کی تعظیم و بزرگی کو۔ ابھی صبح ہوئی، یزیدی کتے پھر آئے شمر کے ساتھ، اور انہوں نے بیویوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، اور ننگے پیٹ جو تھی اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بیویوں کو بٹھا دیا، ایک ایک ساتھ 3 لوگوں کو باندھا، اور بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی باندھا۔ تو ظاہر سی بات ہے بچوں کے ہاتھ چھوٹے، بڑوں کے ہاتھ بڑے، تو بچوں کے ساتھ بڑوں کو یوں جھکنا پڑتا تھا۔ بچے اگر بڑے اٹھے تو بچوں کو تکلیف، اور بچوں کی وجہ سے جھکے تو تکلیف، اور جو کئی دن کا بیمار سید سجاد امام زین العابدین امام حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہوا ہے، ان کی گردن میں توق ڈال دیا ہے۔ وہ ایسا کسی کا امتحان، کوئی کسی نے ایسا امتحان دیا ہے؟ گلے میں توق ڈال دیا میرے آقا امام زین العابدین کے، کئی دنوں کا بھوکا پیاسا بیمار، اور ہاتھوں میں بیبیوں کے اونٹوں کی نکیل تھما دی، جس کے پیٹ میں اناج نہیں، بخار سے جو تپ رہا ہو، اور گلے کے اندر لوہے کا توق پڑا ہوا ہے۔ وہ جن پر نمازوں میں درود پڑھا جاتا ہے، وہ جن کے لیے قرآن الا المودۃ فی القربى کہتا ہے، وہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، وہ جن کے لیے میرے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھ پر آدھا درود مت پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد مت کہا کرو، اگر کوئی میری خوشی چاہتا ہے تو میرے ساتھ میرے اہل بیت پہ بھی درود پڑھا کرے۔ حضور نے فرمایا جن پر درود پڑھنے کی تاکید حضور نے فرمائی، جن کے لیے قرآن
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स के उस इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की गर्दन में तोक डाला गया और तोक डालकर आपको कहा खड़े हो और ये लेकर के चल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होने की कोशिश करते हैं लेकिन गिर जाते हैं तो पीठ पर चाबुक पड़ते हैं। ज़ैनब ने कहा जालिमो ये खड़े नहीं हो सकेगा, ये मर जाएगा और ये मरेगा तो हुसैन की औलाद हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? रहम करो इस बच्चे पर। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये चल नहीं सकेगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीर डालकर ऊंट की नंगी पीठ पर उनको भी बिठा दिया गया। और उनको बिठाने के बाद अब ये काफिला करबला से कूफा की तरफ जाने लगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा तुमने हमारी एक न सुनी, एक बात भी तुमने हमारी नहीं सुनी जालिमो, तो एक बात अब सुन लो कि हमें वहां से लेकर के चलो जहां पर शहीदों की लाशें पड़ी हुई है। वो लोग ऊँटनियों को शहीदों की लाशों के पास लेकर के गए तो सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ रुख कर लिया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या आज आप ये मंजर नहीं देखेंगे कि आपका हुसैन जिसके लिए आप सजदों को तवील कर देते थे, वो हुसैन जिसके लिए कहा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, वो हुसैन जिसके होठ चूसते थे, जिसको सूंघते थे, जिसको रेहाने जन्नत कहा था। या रसूल अल्लाह आज वो बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, आज आप अपने हुसैन की खबर लीजिए। ये कहती हुई सैयदा ज़ैनब रोने लगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोकर कहते हैं इन्नल तियाब रिहस सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीजिल मुहतरम। ए हवा हमारा पैगाम तो अब कौन पहुंचाएगा, तो तू ही जब मदीने शरीफ तेरा गुजर हो तो ए हवा जब तू रोज़े रसूल पर जाना तो रोज़े रसूल पर जा करके तू अदब के साथ हमारे नाना को हमारा सलाम कह। कल मैंने तकरीर में ये बात अर्ज की थी, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि पूरी जिंदगी 63 साल न कभी बचपने में न कभी जवानी में हुजूर की जुल्फें कभी नहीं बिखरी थी, ओहद के मैदान में भी नहीं बिखरी थी, बद्र के मैदान में भी कभी नहीं बिखरी थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने 61 हिजरी के आशूरा को जुमा की नमाज के बाद मैं सो रहा था, मैंने क्या देखा, नबी ये पाक की जुल्फें बिखरी हुई है। लोग कहते मैदान करबला में क्या है, उसको इतनी अहमियत देते हो, करबला में क्या है? अरे देख करबला में क्या है, उस नबी की जुल्फें बिखरती है। बड़े बड़े हादसात जिन जुल्फों को बिखरा न सके, करबला ने उन जुल्फों को बिखरा दिया। इब्ने अब्बास कहते मैंने देखा हुजूर की जुल्फें बिखरी हुई और खून के धब्बे हुजूर के जुब्बे पर है और आंखों में आंसू है। लोग कहते हैं हुसैन के लिए क्यों रोते हो, करबला का वाकया सुन के क्यों रोते हो? हम कहते हैं खुदा की कसम हर किसी पर रोए तो आंसू जमीन पर बह जाते हैं, लेकिन अगर गमे हुसैन में रोएं तो वो हमारे लिए निजात का जरिया बन जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत हुसैन पर रोए, ये बुखारी शरीफ की हदीस। इब्ने अब्बास अपना ख्वाब बयान करते हैं, बिखरी हुई जुल्फें और उन जुल्फों के अंदर मिट्टी लगी हुई है, धूल अटी हुई है, कपड़ों के अंदर खून के धब्बे हैं। आका करीम की ये हालत देखिए, हुजूर रो रहे हैं, आका करीम की आंखों में आंसू है। सरकार से अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी खैर करे, आपके दीन की खैर करे, आपकी अहले बैत की खैर करे। आप गमगीन हैं, आप रो रहे हैं, आपकी जुल्फें बिखरी हुई है। मेरे आका ने कहा इब्ने अब्बास आज मेरा हुसैन करबला में शहीद हो गया, सुबह से लेकर अब तक
میں کربلا کے میدان میں شہیدوں کا خون جمع کر رہا تھا، شہیدوں کا خون میں نے جمع کیا ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ شب عاشور میں کسی نیک عورت نے میدان کربلا کو خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے نقاب پوش جو اپنی آستین سے کربلا کی دھرتی کو جھاڑ رہی ہے اور کنکر اٹھا اٹھا کر کے چن رہی ہے۔ اس عورت نے پوچھا بی بی یہ کون سا میدان ہے اور آپ یہ کنکر کیوں اٹھاتی اور صاف کرتی ہے؟ تو اس عورت نے جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ ہوں، تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ کہا بی بی آپ میدان کو جھاڑو دیتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ کربلا کا میدان ہے اور اسی جگہ پر میرا حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے گا تو میں پہلے سے کنکر اٹھا رہی ہوں کہ میرے حسین کو کنکر نہ چبھ جائے۔ یہ ہے داستان کربلا۔ ڈاکٹر اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، حسین انتہا اس کی ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ میرے مولا حسین کی داستان کربلا ہے۔ تو جس وقت لاشوں کے قریب یہ آئے، امام زین العابدین نے ان التیاریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم، یہ پڑھا تو اپنے بیگانے سب رونے لگے۔ امام علی مقام کا وہ چھوٹا سا لٹا پیٹا قافلہ 11 محرم کی صبح دن تڑکے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ والوں کو اعلان کر دیا گیا، کوفہ والوں جشن کرو جشن۔ عورتیں چھتوں پر چڑھے بچوں کو لے کر، اس لیے کہ کچھ باغی لوگ تھے جن کے سر ہم کاٹ کے لا رہے ہیں اور ان کی لٹی پٹی عورتوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں۔ کوفہ میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کس کو لا رہے ہیں، جھوٹ بولا یزیدیوں نے کہ ہم باغی، اور وہ بھی کیسے باغی جو رستے میں بیٹھ کر کے قافلے لوٹتے تھے، ان لٹوروں کو ہم نے کاٹا ہے۔ کوفہ میں جشن کا ماحول تھا کہ حکومت کے باغی اور وہ بھی قافلے لوٹنے والے لٹوروں کو لایا جا رہا ہے۔ کوفہ میں جشن کا ماحول ہے۔ کربلا سے کوفہ آتے آتے شام ہو گئی ہے۔ خولی جس کے پاس امام علی مقام کا سر تھا، شام ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اب تو ابن زیاد کے پاس جانا ہی بے فائدہ ہے، کیونکہ شام ہوتی ہے تو وہ شراب میں ڈوب جاتا ہے، انعام نہیں دے گا، سر دیکھ کر مجھے گالیاں دے گا۔ تو اس نے سوچا کہ ابن زیاد کے پاس نہ جاؤں بلکہ اپنے گھر جاتا ہوں، صبح جاؤں گا جب اس کا نشہ اتر جائے گا۔ دیکھو اہل بیت کا دشمن کبھی حلالی بندہ نہیں بنتا، یہ خاص بات آپ ذہن میں رکھیے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جو غیر حلالی ہوتے ہیں وہی اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں، یہ حدیث رسول ہے۔ یہ ابن زیاد جو ہے نا، ابن زیاد کے باپ کا نام ہے زیاد، اس کا نام عبید اللہ، اس کے باپ کا نام زیاد، اور زیاد کے باپ کا نام آج تک تاریخ میں لکھا ہی نہیں گیا۔ مورخین نے جب بھی زیاد کے باپ کا نام لکھا تو کہا زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، اپنے آج تک نہیں معلوم اس کا باپ کون ہے۔ لیکن بعض محققین نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک شخص اسلام لانے سے پہلے اس نے زیاد کی ماں کے ساتھ زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اسی زیاد سے عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا۔ یہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں لوگ جن کی تائید کرنے نکلے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں لوگ اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، بے جا تعصب سے نکل کر، ہٹ درمی سے نکل کر اسلام کی صحیح تاریخ پڑھے تو کبھی کوئی یزیدی کی حمایت نہیں کرے گا، نہ یزید کی حمایت کرے گا، نہ یزیدیوں کی حمایت کرے گا۔ بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین وہ ہیں جن کو بڑے بڑے کافر مورخین نے، محققین نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تو شام ہوئی تو قافلہ باہر روک دیا گیا اور خولی اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی نے کہا
کہاں تھا اتنے دن سے؟ اس نے کہا کہ ہم جنگ پہ گئے تھے اور میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا لایا ہے؟ تو اس نے جیسے ہی گٹری کھولی کپڑے کی، امام حسین کا سر تھا۔ چونکہ حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں امام علی مقام کوفے میں برسوں رہ چکے تھے، تو اس نے پہچان لیا، کہا تو یہ حسین ابن علی ہے، ان کو کاٹا ہے تم لوگوں نے؟ اس نے بڑی بہادری سے کہا ان کو کاٹا ہے، ان کی بیویوں کو ہم کنیز بنا کے معاذ اللہ قیدی بنا کے لا رہے ہیں۔ لعنت ہو یزیدیوں پر، اور یزیدیوں کی حمایت کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو۔ شہزادیوں کو انہوں نے قیدی کہا، ان بدبختوں نے اللہ اکبر۔ تو اس کی بیوی نے کہا ان کی بیویوں کو تم نے قیدی بنایا؟ کہا۔ اس نے کہا اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل جاتی، جو شہزادے رسول کا سر کاٹے میں اس کی بیوی بن کر تو نہ رہوں گی۔ تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ اس کی بیوی اٹھی، امام علی مقام کی بکھری ہوئی زلفوں کو دھلا، زلفیں سواری، خوشبو لگائی اور کھڑی ہو گئی درود پڑھتے ہوئے۔ اسی عالم میں نیند کا غلبہ ہوا تو بیٹھ گئی، درود زبان پہ جاری رہا۔ آنکھ بند ہوئی تو کیا دیکھا کہ 4 عورتیں خوبصورت، اور وہ امام حسین کے سر کو چومتی ہے آ کر اور روتی ہیں۔ اس عورت نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک بی بی نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، حسین کی امی ہوں، آج میرے بیٹے کے چہرے کو چومنے آئی۔ دوسری کو کہا یہ حسین کی نانی ہے خدیجۃ الکبریٰ، آج حسین کے سر کو بوسے دینے آئی ہے کہ میرے نواسے نے نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا، دین کو تحفظ دے دیا۔ اور یہ جو ہے یہ آسیہ فرعون کی بیوی، اور یہ چوتھی عیسیٰ کی ماں مریم ہے۔ ان بیویوں نے سر چوما، شفقتیں کی اور وہاں سے ہٹی تو پھر دیکھا ایک ایسا چہرہ جو حسین کے چہرے سے کچھ مشابہ تھا۔ تو پوچھا بزرگ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، جس حسین نے میرے خواب کی تکمیل کی ہے، آج اس حسین کی پیشانی کو چومنے آیا۔ اسی میں پوری رات گزر گئی، آنکھ کھلی تو اس کا شوہر دھاڑ رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ کہا تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تو سر ابن زیاد کے پاس لے جا اور میں تیرے گھر سے چلی، مجھے طلاق دے دے، مجھے تیرے یہاں نہیں رہنا، جو اہل بیت کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم مت کر۔ تو اس عورت نے کہا حسین کے بچوں سے زیادہ تیرے بچے قیمتی نہیں ہے، جب تو نے حسین کے بچوں کو یتیم کر دیا تو اب نہ بچوں کی پرواہ نہ شوہر کی پرواہ۔ اور وہ عورت پردے میں گھر سے نکل گئی۔ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، قاتلان حسین کی تائید ان کی عورتوں نے نہیں کیا، لوگ قاتلان حسین کی تائید کرتے ہیں۔ اور میں تو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھنا حسین کا مخالف ہو کر کوئی زیادہ دن تک کے ٹک نہ سکا، ورنہ دیکھ لو تمہارے پڑوس میں ایک بدبخت یزید کا وکیل بن کر کے کھڑا ہوا تھا اور آج بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ حسین بتا رہے ہیں جو مجھ سے ٹکرائے گا ٹکنے نہیں دوں گا، اٹھا کے پھینک دوں گا۔ اس لیے کبھی حسین سے لڑائی بول مت لینا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو حسین سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ جو نبی سے جنگ کرے وہ ٹک کیسے سکتا ہے؟ اور جو لوگ ابھی مینڈکوں کی طرح ٹر کرتے حسین کے خلاف، ان کو بھی بہت جلد حساب چکانا پڑے گا۔ یاد رکھو اگر محبت نہیں کر سکتے تو کم سے کم چپ تو رہو، اگر تاریخ کے صحیح گوشے نہیں پتا ہے خاموش تو رہو، ورنہ یزید کا انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہے۔ اس لیے یزید کے کھانے میں نام مت لکھاؤ۔ المختصر یہ کہ جب قافلہ کوفہ میں پہنچا تو چونکہ وہاں اعلان تو یہی تھا کہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے، تو کوفہ کے اندر مولا علی نے تقریریں کی تھی کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے
मुरादें पूरी होती है और अजर मिलता है। तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में औरतों ने सदके की खजूरें, रोटी के टुकड़े थमा दिए और छत से वो फेंक रहे थे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, खबरदार, ये क्या कर रहे हो? तो औरतें कहती थी ये सदका है, क्योंकि अली मौला ने हमसे कहा था कि कैदियों को सदका देने से मुरादें पूरी होती है, दुआएं कबूल होती है। तो हम तुम कैदी हो, सदका दे रहे हैं। कहा हम वो कैदी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, हम आले मोहम्मद है, आले मोहम्मद, और आले मोहम्मद पर सदका खाना हराम है। तो तब औरतों ने कहा, तुम कौन हो? कहा, पहचानो, मैं ज़ैनब बिन्त अली की बेटी हूं, ये हुसैन का सर है। तो लोगों ने गौर किया, तब पता चला कि ये क्या हो गया। तब कूफा वाले चीखने, रोने, पीटने लगे। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, कूफियों, खत लिखकर बुलाने वाला कौन था? तुम्हारे बड़े बड़े सरदारों ने 150 खुतूत लिखे थे, अवाम के तो खुतूत ही अलग थे। उसके बाद तुमने मेरे भाई के साथ बेवफाई की, बड़ी बड़ी रिश्वतें लेकर तुम बेवफा बन गए। अब तुम्हारा रोना, चीखना, पीटना, ये सब तुम्हारे काम नहीं आएगा। और फिर फातिमा की बेटी ने कहा, इसी तरह रोते पीटते रहोगे, तुम्हें कभी करार नहीं मिलेगा। और देख लो, आज इराक की सरजमीन संवरती है, फिर गिरती है, बनती है, फिर बिगड़ती है। इंशाअल्लाह कभी मौका रहा हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। हमारा वक्त खत्म हो गया है, आगे की दास्तान अल्लाह जिंदगी दे तो फिर आपसे अर्ज करेंगे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक माफ फरमा दे।